السلام علیکم۔ ہم نے پاکستان میں بلوچ قوم پرستی کی تحریک پر اب تک 3 ویلاگز کیے ہیں۔ ان ویلاگز میں ہم نے جائزہ لیا کہ بلوچ قوم پرست تحریک پاکستان بنتے ہی کیسے اور کیوں شروع ہوئی، ابتدا میں اس کے مطالبات کیا تھے۔ شروع دن سے بعض بلوچ سردار اپنے جداگانہ تشخص اور سیاسی خود مختاری کے لیے جد و جہد کرتے آ رہے ہیں، جبکہ بعض سرداروں نے اپنے ساتھیوں سمیت الگ آزاد بلوچ ریاست کے قیام کے لیے مسلح جد و جہد کا راستہ بھی اختیار کیا۔ اور بلوچ سرداروں کی یہ تیسری قسم ہے، وہ ہے جنہوں نے ہمیشہ پاکستانی ریاست سے تعاون کیا، پہلے بھی اور اب بھی۔ دوسری طرف پاکستان کی مرکزی حکومت نے 23 سال یعنی 1970 تک بلوچ علاقوں کو الگ صوبے کا درجہ ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد بھی مرکزی حکومت نے متعدد بار بلوچستان کی منتخب حکومتوں کو برخاست کیا، برطرف کیا۔ مرکزی حکومت نے کئی بار بلوچ سرداروں کو قید میں ڈالا۔ ایوب خان کے دور تک بلوچ قوم پرستی کی 3 بڑی تحریکیں چل چکی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں بلوچ قوم پرست تحریک نے کیا رخ اختیار کیا، کیا اہم واقعات رونما ہوئے، آج ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ باقی ماندہ پاکستان میں پہلی مرتبہ بلوچستان کو صوبے کا درجہ ملا۔ اب یہاں پر پہلی بار عوام کی منتخب کردہ اسمبلی اور حکومت قائم ہو گئی۔ یہ نیشنل عوامی پارٹی کی صوبائی حکومت تھی، جس میں سردار عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ لیکن مینگل حکومت کے ذوالفقار علی بھٹو کی مرکزی حکومت کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ رہے۔ عطا اللہ مینگل نے بلوچستان سے 5000 سے زیادہ غیر مقامی ملازمین کو فارغ کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ صوبائی ملازمتیں بلوچستان کے لوگوں کا حق ہیں۔ انہوں نے وفاقی فورس کوسٹ گارڈز کو بھی بلوچستان کی ساحلی پٹی پر گشت کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ گویا وہ زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ پٹ فیڈر کے علاقے میں مری اور مینگل قبائل نے پنجابی آباد کاروں پر حملے کیے۔ اسی دوران عراق کے سفارت خانے سے اسلحہ برآمد ہوا تو وفاقی حکومت نے دعویٰ کیا کہ یہ اسلحہ بلوچستان میں شورش کو ہوا دینے کے لیے لایا گیا تھا۔ اس بات کو بنیاد بنا کر بھٹو حکومت نے عطا اللہ مینگل کی وزارت کو محض 9-10 ماہ بعد ہی برطرف کر دیا اور صدارتی حکم کے تحت اکبر بگٹی کو گورنر مقرر کر دیا، لیکن وہ زیادہ عرصے بھٹو حکومت کے ساتھ نہیں چل سکے اور مستعفی ہو گئے۔ ان کی جگہ خانہ قلات احمد یار خان کو گورنر مقرر کیا گیا۔ شدت پسند بلوچ قوم پرستوں نے اس پر مسلح مزاحمت شروع کر دی، حکومتی فورسز اور قافلوں پر حملے شروع کر دیے۔ بعض قبائل جیسے مری اور مینگل وغیرہ کے عسکریت پسند پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ عسکریت پسند کئی سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور ان علاقوں کا ملک کے دوسرے حصوں سے رابطہ کٹ گیا تھا۔ ٹرین سروس بھی متاثر ہوئی۔ قلات اور خزدار سے لس بیلا تک مینگل قبائل حاوی تھے۔ ستمبر 1973 میں پاکستانی ایئر فورس نے عسکریت پسندوں کے مبینہ ٹھکانے چملانگ پر حملہ کیا۔ اس میں 100 سے زیادہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے اور 900 کے قریب کو گرفتار کیا گیا۔ جو قبائل پہاڑوں پر چڑھ گئے انہیں فراری کہا جاتا ہے۔ ڈیرہ بگٹی، کوہلو اور خزدار ضلع کی تحصیل وڈ میں پہاڑوں کے سلسلے ہیں۔ ایک سلسلے کے پیچھے دوسرا اور اس کے پیچھے تیسرا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ عسکریت پسندوں کی پناہ گاہوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں۔ بلوچ قوم پرست مسلح تحریک کو کچلنے کے لیے فوجی آپریشن کیا گیا۔ عطا اللہ مینگل سمیت متعدد سرداروں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ سردار عطا اللہ مینگل کے بیٹے اسد مینگل کو کراچی سے اغوا کیا گیا اور لاپتہ کر کے قتل کر دیا۔ آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ انہیں قتل کر کے کہاں دفنایا گیا، کس نے قتل کیا۔ وہ بلوچستان کے پہلے مسنگ پرسن سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم ان حالات میں بھی بعض بلوچ سردار مرکزی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے رہے، جیسے اکبر بگٹی اور خانہ قلات احمد یار خان۔ 1976 میں قوم پرست بلوچ سرداروں نے بلوچستان پیپلز لبریشن فرنٹ قائم کی۔ سردار میر ہزار خان بجارانی مری کو
اس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ 1970 کی دہائی میں جو بلوچ مسلح تحریک چلی اسے ایک نام نہاد لندن گروپ کی حمایت اور مدد حاصل تھی۔ لندن میں مقیم تعلیم یافتہ اور کمیونسٹ نظریات کے حامل بلوچ نوجوانوں کا ایک گروپ تھا۔ اس گروہ میں پنجاب سے بھی چند کمیونسٹ دانشور شامل تھے۔ یہ گروپ بلوچ مزاحمت کے لیے فنڈز اور جنگی تربیت کا اہتمام کرتا تھا اور ان لوگوں کے بیرون ملک دیگر ملکوں سے رابطے تھے۔ اس گروپ کا بنیادی نعرہ بلوچستان کی آزادی تھا، گریٹر بلوچستان۔ ان لوگوں نے ایسا لٹریچر پھیلایا کہ بلوچوں کا استحصال ہو رہا ہے اور پاکستان کی ریاست ان کے وسائل پر قابض ہو گئی ہے اور اس سے نجات کا راستہ بلوچستان میں انقلاب ہے اور مکمل آزادی۔ بلوچوں کے گروہ کی یہ مسلح بغاوت چلتی رہی کہ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لاء لگا دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بلوچوں کے بارے میں جنرل یحییٰ والا مصالحانہ راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر بلوچ قوم پرستوں اور عسکریت پسندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جیل میں قید بلوچ لیڈروں کو رہا کر دیا۔ 1978 میں پہاڑوں میں چھپے ہوئے عسکریت پسند باہر نکل آئے، نیچے آ گئے۔ بعض لوگ جو افغانستان چلے گئے تھے وہ واپس پاکستان آ گئے۔ البتہ نواب خیر بخش مری اور میر ہزار خان مری اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت پاکستان سے افغانستان جا کر وہاں مقیم ہو گئے۔ وہ بہت عرصے بعد نجیب اللہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان واپس آئے۔ جنرل ضیاء الحق کا دور بلوچستان میں نسبتاً امن کا دور تھا۔ جنرل ضیاء نے جنرل رحیم الدین کو بلوچستان کا فوجی گورنر مقرر کیا تھا۔ جنرل رحیم نے بلوچستان میں امن امان قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ 6 سال سے زیادہ عرصے تک صوبے کے گورنر رہے۔ انہوں نے بلوچ فراری باغیوں کے پاس جا کر متاثرین کے لیے معاوضوں کا اعلان کیا۔ 1980 تک بلوچستان میں امن قائم ہو چکا تھا اور مسلح جدوجہد مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ قلات کے شاہی خاندان کے اہم فرد اور خانہ قلات احمد یار خان کے بیٹے شہزادہ محی الدین جنرل ضیاء الحق کی ماشاء اللہ حکومت میں 2 سال تک وفاقی کابینہ کے رکن رہے۔ انہیں سینئر وزیر کا عہدہ دیا گیا۔ بعد میں وہ محمد خان جونیجو کی حکومت میں بھی وفاقی وزیر بنے۔ بعض دیگر اہم بلوچ شخصیات بھی جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں شامل تھیں، جیسے سردار محمد خان مینگل اور غفور خان بگٹی وغیرہ۔ اس وقت تک بلوچ آبادی کی ایک بڑی شکایت یہ تھی کہ ان کے علاقے سے نکلنے والی سوئی گیس سے پورا پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن خود بلوچستان اس سے محروم ہے۔ گورنر رحیم الدین نے کوئٹہ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ افسر شاہی نے اس کی بڑی مخالفت کی کہ اس سے بہت خرچہ آئے گا، مالی نقصان ہوگا، لیکن اس کے باوجود بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئٹہ کو گیس فراہم کی گئی۔ جنرل ضیاء کے دور میں بلوچ قوم پرست رہنما اور سردار ملک سے باہر چلے گئے یا ٹھنڈے ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے۔ عطا اللہ مینگل اس دور میں لندن میں طویل عرصے کے لیے خود ساختہ جلا وطنی میں چلے گئے۔ تاہم بائیں بازو کے بلوچ قوم پرست رہنما غوث بخش بزنجو جمہوریت کی بحالی کی تحریک MRD میں سرگرم ہو گئے۔ غوث بخش بزنجو معتدل قوم پرست رہنما تھے۔ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بلوچستان کے لیے زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری کے حامی تھے۔ حالانکہ قیام پاکستان کے وقت انہوں نے بلوچ علاقوں کے پاکستان سے الحاق کی مخالفت کی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے موقف میں نرمی آ چکی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ بلوچ قوم پرست رہنما اور سردار عالمی طاقتوں کی پالیسی پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی سیاست کو بڑھاتے ہیں۔ 1979 میں روس کی فوجیں افغانستان میں داخل ہو چکی تھیں اور امریکہ اور مغربی طاقتیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کھڑی تھیں تاکہ وہ افغانستان میں روس کے خلاف مزاحمتی گروپوں کی مدد کرے۔ بلوچ قوم پرست رہنماؤں کا اندازہ تھا کہ ایسے وقت میں جب سارا مغرب اور اسلامی ممالک پاکستانی ریاست کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کی قوم پرست تحریک کے لیے ماحول سازگار نہیں، اس لیے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کسی قسم کی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس عرصے میں
پاکستانی ریاست نے قوم پرست سرداروں کو خوب نوازا تاکہ وہ خوش رہیں اور خاموش رہیں۔ جنرل ضیاء کی حکومت کے بعد بلوچ قوم پرست سیاست نے کیا رخ اختیار کیا، ہم اگلے ویلاگ میں اس کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔